الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ سورہ نحل کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ یہ سورت 16 رکوع اور 128 آیات پر مشتمل ہے۔ اس ضمن میں ایک بات ذرا دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں۔ سورہ یونس سے مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ آگے چلے گا سورہ مومنون تک۔ اب ان میں آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھی تھی کہ تین صورتوں کے سب گروپس بنے، دو صورتوں کے نہیں بلکہ تین صورتوں کے سب گروپس اس میں بنے۔ اس میں سے 2 سب گروپس کا مطالعہ ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس میں جو پہلا سب گروپ تھا اس کی صورتیں نسبتاً بڑی تھی۔ سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، آپ کو یاد ہوگا یہ بڑی بڑی صورتیں تھیں۔ جبکہ اس کے بعد کا جو سب گروپ تھا اس کی جو 3 صورتیں تھیں وہ نسبتاً چھوٹی صورتیں تھیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو پہلا سب گروپ ہے اس میں سورہ یوسف اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل منفرد صورت تھی، اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ دوسرے سب گروپ میں سورہ ہجر اپنے مزاج کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی ہے۔ اب آگے جو 3 صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، یہ جو اس میں 3 صورتیں ہیں وہ بھی نسبتاً بڑی صورتیں ہیں۔ یعنی کہ پہلی صورت تو سورہ نحل آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی ہے کہ اس کے 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور پھر سورہ کہف، یہ تینوں بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ اچھا، اب اس گروپ میں پچھلے 2 گروپس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک صورت ایسی تھی جس کا مزاج منفرد مختلف۔ اس گروپ میں بھی یہی حال ہے کہ اس گروپ میں یہ جو سورہ نحل ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے یا اپنے انداز کے اعتبار سے یہ منفرد ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں نسبت زوجیت بہت واضح ہے۔ یہ انشاءاللہ جب وہاں اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ اس پہ بات کر لیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں جو نسبت زوجیت ہے وہ بہت واضح ہے۔ اچھا، اس سورت کی، سورہ نحل کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ کیا گیا ہے اس سورت میں۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام۔ اور پھر اس سورت کی مضامین کی ایک گہری مشابہت سورہ روم کے ساتھ بھی بنتی ہے، وہ جب اس مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں پہ بھی تھوڑی بات کر لیں گے اس پہ۔ جہاں تک سورت کے نام کا تعلق ہے تو اس ضمن میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو نحل کا لفظ ہے یہ اس صورت کے موضوع نہیں ہے، مطلب یہ بحث کا عنوان ہے ہی نہیں اس صورت کا، بلکہ ہوا کیا ہے کہ آیت نمبر 68 کے الفاظ ہیں وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ وہاں سے ماخوذ کیا گیا ہے نام علامتی طور پہ۔ اچھا، زمان نزول کے حوالے سے اگر بات کریں تو سورت کے مضامین سے اس کے زمان نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح کی کئی متعدد آپ کو وہ مل جائیں گی، شہادتیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اس سورت کی جو آیت نمبر 41 ہے اس میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ اسی طرح آیت نمبر 106 میں اللہ کا فرمان ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور آگے تک یہ آیت جاتی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مسلمان جو تھے ان پہ ظلم و ستم کا یہ جو حال تھا یہ اپنے عروج تک پہنچ چکا تھا، اور اگر ایسے میں کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر پڑھ لے تو پھر اس پہ کیا حکم لگے گا، اب اس آیت میں اس پہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح آیت نمبر 115 جو ہے سورہ نحل کی، اس میں حوالہ سورہ انعام کی 146 کا دیا گیا ہے، آیت نمبر 146 کا، اور اسی طرح 118ویں جو آیت ہے سورہ نحل کی اس میں سورہ انعام کی 146ویں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب اس سے یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول قریب العہد ہے،
مطلب یہ قریب قریب ہی ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا ہے۔ اب یہ سارے شہادتیں ملا کے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ صورت کا نزول اصل میں مکے کا جو آخری دور ہے اس میں ہوا ہے، کہ جب ظلم و ستم مسلمانوں پر اب عروج تک پہنچ چکا تھا، اور باقی بھی مطلب یہ کچھ شہادتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ صورت کا انداز بیاں بھی ایسا ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مکے کا جو آخری دور ہے مسلمانوں کا اسی وقت کی صورت ہے۔ جہاں تک موضوع اور مرکزی مضمون کا تعلق ہے اس صورت کا، تو دو بنیادی باتیں ہیں، شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے نتائج پر تنبیہ، فہمائش اور نصیحت کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر اور ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ یہ مضمون آپ کو چھایا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، مرکزی مباحث جو ہیں اس صورت کے، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ صورت کا جو آغاز ہے وہ بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ یہ کیونکہ کفار مکہ نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کھلی طرح جھٹلا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مخالفت کر رہے ہیں، ہم 10 سال ہو گئے تقریباً، تو آخر وہ اللہ کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کے آپ صبح شام ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں؟ اور ہماری نظر میں تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ مطلب 10 سال سے ہم آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ عذاب آ ہی نہیں رہا۔ نعوذ باللہ، اب اس پر اللہ کا فرمان نازل ہو رہا ہے کہ بے وقوفو، میرا عذاب تو تمہاری سروں پہ منڈلا رہا ہے، وہ تو تھلا پڑا ہے تمہارے سروں پہ، تو اس کے ٹوٹ پڑنے کی جلدی مت مچاؤ، بلکہ یہ جو تھوڑی سی مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جو ہمارے رسول، ہمارے نبی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تفہیم بہرحال شروع ہو جاتی ہے مختلف مضامین کی صورت میں۔ مثلاً نمبر 1، قرآن کے ناقابل تردید دلائل اور آفاق اور انفس کے آثار کی واضح شہادتوں سے سمجھایا گیا کہ شرک جو ہے وہ باطل ہے اور توحید جو ہے وہ حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ منکرین کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو شکوک و شبہات تھے، ان کی جو حجتیں تھیں، ان کی جو حیلے بہانے تھے، ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دین اللہ کے ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو جو اللہ انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس کو مجمل مگر یہ ہے کہ نہایت دلنشین انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، چیدہ باتیں۔ اب آغاز کرتے ہیں صورت کا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، پس جلدی مت مچاؤ، یعنی کہ اللہ کے فیصلے کے ظہور کا وہ جو وقت ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیں، ماضی کا صیغہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے یا عربی اسلوب میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انتہائی قریب اور انتہائی یقینی ہونے کا تصور دلانے کے لیے یہ ماضی کا صیغہ ہی ہے نغمہ، کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، یعنی کہ یہ جو روحانی نغمہ ہے قرآن کا، اس کو روح الامین نے سنایا اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ اس کو کس لیے؟ انذرو، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں میرے بندوں کو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون، تو پس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اب یہی ہے اللہ کا بنیادی پیغام جو ہر نبی اپنی قوم کے پاس لے کے آتا ہے۔ یہ بنیادی پیغام ہے اللہ کا، یعنی کہ یہ انسانی اخلاق کا جو لنگر ہے، اس سے اب کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو انسان کے اخلاقیات ہے، اس کا جو لنگر ہے، ہم اخلاقیات کے ایک دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو انسانی اخلاق کا جو لنگر ہے اور انسانی فکر اور عمل کے پورے نظام کا جو محور ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ فتقون، اللہ کی ناراضی کا خوف، یہ ہمارا محور ہونا چاہیے، یہ ہمارا لنگر ہونا چاہیے، اس کی سزا کا ڈر اور اس کی نافرمانی کے جو نتائج نکلنے لگے ہیں آخرت میں، اس کا ڈر۔ اب یہ ہمارا محور ہونا چاہیے سوچنے کا، یہ ہمارا لنگر ہونا چاہیے رکنے کا۔ اس کی شہادت اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ خود کر رہی ہے۔ والانعام خلقها لکم دفء، اسی نے
چوپایوں کو بنایا، اس میں تمہارے لیے بندی کا سامان بھی ہے، یعنی کہ پوشاک بھی ہے، وہ منافع اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ منہا تاکلون، اور اس میں تمہارے لیے کھانے کا سامان بھی ہے، گوشت بھی ہمیں وہاں سے مل رہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان ہے، ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، ہینا تریحون، جب کہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو۔ اب دیکھیں ہمیں تو اس کیفیت کا شاید اندازہ نہ ہو، لیکن دیہاتوں میں یہ جو جن کا مال مویشی ہوتا ہے، یہ شام کو جب واپسی چرا کے واپسی پر، تو یہ ایک بڑا دلکش قسم کا منظر ان کی، وہ اپنے مال کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ گائے ہیں، بھینس ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، تو یہ سارا تو یہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے ان کے لیے۔ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس بہرحال نہیں کیا۔ تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، جب شام کے وقت واپس لاتے ہو چرانے کے بعد، وَتَسْرَحُونَ، اور اسی طرح جب صبح یا سحر کے ٹائم تم ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو گھر سے، وہ بھی ایک بڑا دلکش قسم کا تمہارے لیے سین ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ جو جانور ہے یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہر تک، ایسی بستی تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر، یعنی کہ جان یہ جو دور دور شہر ہیں، سخت جان افشانی کے بغیر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کہ آپ ذرا تصور کریں کہ پیدل سفر کرنا بھی ہو، پھر سامان لادنے کے لیے سواری بھی نہ ہو، مطلب سفر بھی پیدل اور انسان کو سامان بھی سر پہ اٹھا کے، اور ایک جگہ سے دوسری، کیا حال ہوگا خاص کر آج کل کے انسان کا کہ بمشکل اپنا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے کیفیت، تو یہ جو چوپائے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر کرو اس پہ۔ یہ جو گھوڑے ہیں، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو خچر ہے، اور آج تو جو سواریوں کی کیفیت ہے وہ تو کیا ہی کہنے، اس پہ تم اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً دیکھیں اب اس کا نتیجہ یہ ہے، مطلب وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے، کہ واقعی تمہارا رب بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا ہے، اور انتہائی رحیم ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ رؤوف اور رحیم کا جو ربط ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ رؤوف کہتے ہیں ہمدرد کو، جو دوسرے کا درد محسوس کر سکے اپنے اندر، یعنی کہ کسی کو تکلیف ہے، آپ کے بھائی کو ایک تکلیف ہے، اور آپ اس کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ خود کو مجبور پاتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کے درد کو کم کروں، میں اس پہ رحم کروں۔ تو رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی دو صفات ہیں، اور قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ تو اس کا ربط بھی ذرا، کہ رؤوف کہتے ہیں رفت ہمدردی کو، کہ کسی کے درد کو واقعی اپنے اندر محسوس کرنا، اور اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ رحم کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو رفت ہوگی تو رحمت ہوگی، رفت نہیں ہوگی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ والخیلہ، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینتاً، اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بھی ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں تو خیر سواریوں کی کیفیت اور حیت بالکل بدل گئی ہے، لیکن پچھلے وقتوں میں یہ ہے کہ گھوڑوں سے لوگوں کی حیثیت کی پہچان ہوتی تھی، جیسے کہ آج گاڑیوں کے برانڈ سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، تو کسی زمانے میں گھوڑوں سے یہ اندازے لگائے جاتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اور بھی ایسی چیزیں بہت سی تمہارے فائدے کے لیے بناتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ آیت 1450 سال پہلے نازل ہو رہی ہے، اب اس میں کچھ سواریوں کا ذکر تو ہو گیا، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں، اب اس وقت یہ بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اور بھی ایسی چیزیں تمہارے لیے تخلیق کی جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو آج ذرا آپ دیکھ لیں، یہ جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو بحری جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور نہ معلوم کتنی جدید جو اشیاء بن چکی ہیں، تو یہ اشیاء جن مٹیریل سے بنی ہے وہ کس کی خلا کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی خلا کی۔ اب یہ اس وقت تو علم میں نہیں تھا، آج علم میں آ گیا ہے۔ پھر یہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہے، وہ ٹیکنالوجی، وہ علم، وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ دماغ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ فکر کی جہتیں کون دیتا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، یہ پہلے ہماری علم میں نہیں تھی، آج ہمارے علم میں آ گئی ہیں، کل کو کوئی اور ایسی چیز ہوگی جو ہمارے علم میں آج نہیں ہے، کل کو آ جائے گی۔
تو وہ یخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی ایسی تمہارے فائدے کی چیزیں بناتا ہے یا بنا چکا ہے جن کا تمہیں ابھی تک علم بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اب اس کے دو ہم معنی لے سکتے ہیں، وَمِنْهَا، اور اسی سے جائرن، ٹیڑھے راہیں بھی نکلتی ہیں، مطلب کہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس طرح کے الفاظ جو واضح ہوتے ہیں کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، یہ ٹیڑھی میڑھی راستے پھر اسی میں سے نکال لیتے ہیں لوگ، اسی میں سے نکل آتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ، کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، صراط مستقیم۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی میں سے پھر یہ ہے کہ ٹیڑھے میڑھے راستے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہ سارے ٹیڑھے میڑھے راستے، اب اس میں سے سیدھا راستہ بتانا یہ کس کی ذمہ داری؟ اللہ نے اپنی ذمہ داری، اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ مجھ پہ ہے، یہ ذمہ داری میں نے تمہیں بتانا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں انسان جب تک زندہ ہے ہر لمحہ اس کی فکر اور اس کے عمل کے لیے لامحدود راستے رکھے ہوئے ہیں، لامحدود امکانات، مطلب انسان کو مرضی کا مختار بنایا گیا ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارے راستے بیک وقت یا یہ سارے امکانات بیک وقت حق نہیں ہو سکتے، حق اس میں سے ایک ہی ہوگا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اس حق کو پہچاننا۔ یہاں پہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل میں تو ممکنات انگنت ہے، میں ابھی بیٹھے بیٹھے چاہوں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کرنا کیا چاہیے وہ اللہ بتائے گا، جو ہمیں فلاح کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ اور دیکھیں حق کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ صحیح نظر حیات جو ہے وہ وہی ہوگا جو حق پر مبنی ہوگا۔ اب حق کا اگر علم نہیں ہوگا تو صحیح نظر حیات یہ ناممکن ہے، اس پہ ہم آ ہی نہیں سکتے۔ اور صحیح عمل کون سا ہوگا؟ جس کی بنیاد صحیح نظر حیات ہو۔ تو اس لیے حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ حق سمجھ میں آئے گا تو صحیح نظر حیات بھی سمجھ میں آئے گا، اور صحیح نظر حیات سمجھ میں آئے گا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب اس کانٹیکسٹ میں اصل میں سمجھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے بات رکھی، اس صحیح نظریے کی پہچان کی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ صحیح راہ عمل سے واقف ہونا ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف ان ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں جو ایک اونچا درجے کا جانور ہونے کے واسطے اس کو لاحق ہے۔ مطلب دوسرے جانور تو یہ ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے یہ پہلے سے 7 نسلوں کے لیے خوراک کی پلاننگ کر لیتا ہے، تو یہ تو کوئی امتیاز نہ ہوا۔ مطلب ایک دن کی پلاننگ کرنا یا 100 سال کی پلاننگ کرنا یہ تو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یا ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ یہ شیر آج بھی غار میں رہتا ہے، انسان غار سے نکل کے گھروں تک اور محلوں تک اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا، تو کیا بھلا اس سے یہ اشرف المخلوقات بن جائے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یا بکری نے اگر معلوم کر لیا کہ میں نے کون سے پتے کھانے ہیں اور کون سا کھانا میں نے نہیں کھانا، تو اگر انسان نے بھی اپنے خوراک کی معلومات کر لی ہے تو کیا اس سے یہ اشرف المخلوقات نہیں، کبھی نہیں بن سکتا۔ انسان کی ایک ہی ضرورت ایسی ہے جو انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے لاحق ہے، اور یہ ضرورت اگر پوری نہ ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان کی تمام زندگی ناکام ہو گئی۔ اب غور طلب بات اس میں کیا ہے کہ جس رب نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے سارا نظام، یہ سارا سامان مہیا کر دیا، یہ کائنات کو آپ پورا دیکھ لیں، یہ کس طرح مربوط طریقے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ پھر دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا زبردست قسم کا ایک نظام بنا دیا ہے، تو کیا اس رب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، حق کا راستہ پہچاننا، حق کو پہچاننا، اس کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے پورا انتظام، پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اور یہی وہ بندوبست ہے جو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے انسان کے لیے کیا گیا ہے۔ بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی ہم پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی کہ اگر اللہ نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو آن کی آن میں تمام انسان راہ راست پر آ جائیں، ابھی کے ابھی سب مسلمان ہو جائے، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ حیات زندگی کا یہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔
ہم نے سورہ ہجر میں یہ پورا فلسفہ پڑھ لیا. اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، یہ ابلیس صاحب کون ہے، یہ فرشتے کون ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ حضرت انسان اصل میں کون ہے، اس کو کیسے بنایا گیا، اس کو کس لیے بنایا گیا، اس نے کرنا کیا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا کیا. یہ پورا فلسفہ وہ باطل بن جائے گا نعوذ باللہ اگر زبردستی مسلمان کرنے پہ اللہ آ جائے. تو زندگی کا جو مقصد ہے اصل میں اللہ نے اسی کے مطابق قانون بنایا ہے اس دنیا کا، اس کائنات کا. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اصل میں تو معلوم کرنا چاہتا ہے یا معلوم کروانا چاہتا ہے اللہ کہ کون اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے تم میں. لہٰذا انسان کو شعور عطا کیا گیا. اس بات کو دیکھیں، یہ سورہ ہجر میں یہ سارا فلسفہ جو سنا ہے کہ انسان کو شعور عطا کیا گیا، پھر اپنی مرضی کا مختار بنایا گیا، اس کے بعد امتحان گاہ میں بھیجا گیا. یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، جہاں حق کا راستہ بھی موجود ہے اور باطل راہیں بھی موجود ہیں. اور ان باطل راہوں میں حق کا راستہ سجانے کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کا بندوبست کیا. اب اس کے بعد بھی جو باطل راہوں کے مسافر بنے تو قصور کس کا ہوا؟ یہ اس کا اپنا قصور ہوا، اور اس کی ٹھیک ٹھاک اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ اگلی نشست میں اس سے آگے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.